ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیظ و غضب میں ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان لوگوں کو پکار کر فرمایا، تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا، اس عورت نے بدکاری کی ہے، اس لیے حضرت عمر نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان لوگوں کو اس عمل سے منع فرمایا۔ پس وہ لوگ اسی وقت حضرت عمر کے پاس گئے اور حضرت علی کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ حضرت عمر نے کہا، حضرت علی نے ضرور کسی بات کے معلوم ہونے پر ایسا سلوک کیا ہوگا، جاؤ حضرت علی کو میرے پاس بھیجو۔ لہٰذا حضرت علی علیہ السلام وہاں تشریف لائے۔ حضرت عمر نے پوچھا، آپ نے ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا ہے؟ آپ نے اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے ان لوگوں کو کیوں منع فرمایا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا کہ 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ بے قصور ہیں۔ ایک سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک کہ وہ باہوش نہ ہو۔ حضرت عمر نے کہا، ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، اے عمر، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانہ پن کا دورہ پڑتا ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ آدمی اس عورت کے پاس اس حالت میں آیا ہو کہ جب اسے دورہ پڑا ہو۔ بس حضرت عمر نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بلا شبہ حضرت علی علیہ السلام باب العلم ہیں۔ آپ علم و حکمت کے سرچشمہ ہیں، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا کہ علم و حکمت کے 10 حصے ہیں، جس میں سے 9 حصے علی ابن ابی طالب سے مخصوص ہیں اور 1 حصہ دوسرے انسانوں کے لیے ہے، اور اس 1 حصے میں بھی علی علام الناس ہیں۔